میرا سوال یہ ہے کہ کیا کنڈوں کی فاتحہ 15 رجب کو ہی ضروری ہے یا دیگر تاریخ میں بھی کر سکتے ہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ذکر خیر کے لیے، ان کی بارگاہ میں نظر پہنچانے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے یہ فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اہل سنت کے نزدیک جو ایصال ثواب ہیں، اس کے لیے فاتحہ کا اہتمام کرنا، کھانے بنانا اچھی بات ہے، اور جو لوگوں کو کھلائیں اس کا ثواب ان بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کریں، لیکن اس کے لیے دن کی تعیین کہ اس دن کریں گے تو ہی فاتحہ ہوگی ورنہ فاتحہ نہیں ہوگی، یہ غلط ہے، اور کوئی ایسا تصور ہوتا بھی نہیں ہے کہ اس دن کے علاوہ فاتحہ نہیں ہو سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ جو بزرگوں کے یوم وصال ہیں، جس پہ ان کا عرس منایا جاتا ہے، تو بطور خاص اس وقت اہتمام ہو، ان کی بارگاہ میں نظر کی جائے۔ باقی جو تاریخ رکھی جاتی یا وقت رکھا جاتا ہے، اس کو کوئی شرعی طور پر تعیین معین یہ سمجھنا کہ اسی میں ایصال ثواب ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کی سہولت کے لیے کہ بھئی اس دن فاتحہ ہے، آپ بھی شریک ہو جائیں، آ جائیں۔ اگر اس سے ایک دن پہلے کر لیتے ہیں، ایک دن بعد میں کر لیتے ہیں، 2-4 دن بعد میں کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس طرح ہمارے پاک و ہند میں بے شمار لوگ اس کا اہتمام 15 رجب کو بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو تاریخ وصال کے حوالے سے مشہور ایک تاریخ 15 رجب ہی۔ کچھ دیگر بھی اقوال ہیں، کچھ اس تاریخوں میں بھی اہتمام کر لیتے ہیں، تو اور ویسے بھی آگے پیچھے تاریخ میں کر کے بھی اگر فاتحہ کو کرتے ہیں تو اس میں کوئی کسی طرح کا حرج والا معاملہ نہیں ہے۔ اس کنڈوں کی فاتحہ میں دیگر اور بھی کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں ملائی ہوتی ہیں کہ یہ کھانا باہر نہیں جانا چاہیے، اس کھانے میں فلاں شریک نہیں ہو سکتا، فلاں نہیں ہو سکتا، اندھیرے منہ فاتحہ ہو سکتی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ بالکل اجالا کر کے فاتحہ کریں، آپ رات میں کریں، آپ دوپہر میں کریں، آپ مارکیٹ میں اپنی دکان پر فاتحہ کا اہتمام کریں، یا آپ اپنے علاقے میں کریں، مسجدوں کے اندر اہتمام کر کے محفل کا اہتمام کریں، ایصال ثواب بھی کریں، تو اس میں کوئی کسی طرح کا حرج والا معاملہ نہیں ہے۔ لہذا جو گھروں میں بھی فاتحہ دلاتے ہیں تو اس کھانے کو اگر کہیں بھیجنا بھی ہے تو کوئی شرعی طور پر اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کو آپ بالکل بھیج سکتے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یوم عرس ہے 15 رجب، تو اس میں عاشقان صحابہ و اہل بیت خصوصیت کے ساتھ کھیر پوری کی نیاز کرتے ہیں، جس کو کنڈے کی نیاز بھی بولتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ 15 رجب المرجب 15ویں رات گھر گھر، گلی گلی، مسجد مسجد کھیر پوری کی نیاز ہو، کیونکہ شیطان ان کاموں سے روکتا ہے۔ کہاں دلیل، کیا دلیل؟ تو شیطان کو کرنا ہے ذلیل، اور گلی گلی، مسجد مسجد ہم نے کرنی ہے کھیر پوری کی نیاز عز و جل۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین، ان کے شہزادے امام باقر، اور ان کے شہزادے امام جعفر صادق، بڑے با کرامت بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو ان کی ہم نے نیاز کرنی ہے، ان کی برکتیں لوٹنی ہے۔ نیاز ہوتی ہے اللہ کے لیے، اور ایصال ثواب کی وجہ سے یہ نسبت ہو جاتی ہے کہ امام جعفر صادق کی نیاز۔ اچھا، اس میں یہ جو تصور آتے ہیں کہ بھائی یہ جو کنڈے کی نیاز ہے تو یہ صرف کنڈے ہی میں ہونی چاہیے، یہ ایسا نہیں ہے۔ کنڈے میں ویسے تھوڑی پکاتے، پتیلے میں پکاتے ہیں، تو کنڈے میں جماتے ہیں تو مٹی کے کنڈے سے ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے، جبکہ کوڑا مٹی کا کنڈا ہو۔ اور اگر آپ نے کسی اور تھال میں جمائی، سپوز کرو اسٹیل میں جمائی یا اور کسی برتن میں، سب میں جائز ہے اور کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور یہ بھی ایک غلط تصور ہے کہ بھئی یہ کنڈے کی نیاز جو ہے یا یہ کھیر پوری ہے یہ گھر سے باہر نہیں لے جا سکتے، گھر کے اندر ہی کھانی ہوتی ہے، یہ بھی بالکل غلط تصور ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکالیں تو بھی جائز، اپنے شہر سے باہر بھیج دیں تو بھی جائز، کسی اور ملک پہنچا دیں جب بھی جائز ہے۔ تو یہ نیاز میں یہ کھیر پوری ہمارے پکائی جاتی ہے، اور یہ جائز ہے، اور جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو ناجائز ہونے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، اس کو کوئی فرض سمجھے، واجب سمجھے تو ناجائز ہے۔ تو یا اللہ پاک، جو کوئی کھیر پوری کی نیاز 15ویں شب کو کرے گا
اور جو اس میں مالی طور پر حصہ لے گا یا جس طرح بھی شریک ہوگا یا خالی خوش ہوگا، اس کو بھی دونوں جہاں کی بھلائیوں سے نواز دے، اور اس کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی فیض عطا فرما، اور ان کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرما، اور بے حساب مغفرت اس کا مقدر فرما۔ جو میری مدنی بیٹی بھی اس میں حصہ لے، اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کے چپے چپے میں انشاءاللہ صحابہ اہل بیت کی عظمتوں کے چرچے ہوں گے انشاءاللہ، ہیں بھی اور مزید ہوں گے انشاءاللہ۔